آج کا جو ٹاپک ہے وہ ریاست کے بارے میں ہے کہ ریاست کیا چیز ہے. بیسکلی یہ سب سے امپورٹنٹ اور سب سے بیسک سا ٹاپک ہے پولیٹیکل سائنس کا. اف یو آر اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس تو سب سے پہلے جو آپ کو ہم کانسیپٹ پڑھاتے ہیں وہ ریاست ہی ہے کہ ریاست کیا ہے. ارسطوٹل سیڈ دیٹ مین از اے سوشل اینیمل. ظاہر ہے اگر وہ سوشل اینیمل ہے تو ہی از باؤنڈ کہ وہ اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلقات بنائے, ان کے ساتھ آپس میں انٹریکشن کرے. تو جب انسانوں کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ڈیفینیٹلی ان کے درمیان لڑائی جھگڑے کا ہونا ایک فطری امر ہے. سو جب ان کے درمیان لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو اس وقت ایک ایسی طاقت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جو ان لوگوں کے درمیان ان تنازعات کو, ان کنفلکٹس کو ختم کر سکے. تو اس کے لیے کچھ رولز اور ریگولیشنز جن کے کچھ قواعد و ضوابط بنائے جاتے ہیں تاکہ اگر لوگوں کے درمیان جھگڑے, غلط فہمیاں, تنازعات پیدا ہو جائیں تو ان رول اور لاز کو اپلائی کیا جا سکے اور ان کی امپلیمنٹیشن سے ان کے درمیان جو لڑائی جھگڑے ہیں وہ نمٹائے جا سکے. تو یہ جو قواعد و ضوابط کا ضابطہ ہے یہ قوانین کہلاتا ہے یا قانون کہلاتا ہے. یہ جو قانون ہے اور جو طاقت ان قوانین کو نافذ کرتی ہے سوسائٹی میں اسے ہم ریاست یا اسٹیٹ کہتے ہیں پولیٹیکل سائنس کی اصطلاح میں. تو بیسکلی ریاست جو ہے باہمی جھگڑوں کا تصفیہ کرانے کے لیے, تنازعات کو نمٹانے کے لیے وجود میں آتی ہے, لیکن یہ اس کا ایک بہت انتہائی بیسک سا کانسیپٹ ہے. اگر ہم مزید اس کو ڈیفائن کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مختلف مفکرین جو ہیں اس کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں. پلیٹو اور ارسطوٹل جو پہلے یونانی مفکرین ہیں انہوں نے ریاست کے بارے میں اپنی آراء دی تھیں. پلیٹو نے اپنی جو ریاست ہے اس میں مثالی ریاست کا کانسیپٹ دیا تھا. ارسطوٹل نے بھی مثالی ریاست کا کانسیپٹ دیا تھا کہ ایک مثالی ریاست کو کیسا ہونا چاہیے. اس کے بعد جو ہے مختلف مفکرین جو ہیں وہ پولیٹیکل سائنس میں اپنی اپنی آراء کا اظہار جو ہے وہ کرتے رہے ہیں. تو اس میں سب سے جو بیسٹ ڈیفینیشن ہے وہ گارنر کی ڈیفینیشن جو ہے وہ شمار کی جاتی ہے. گارنر کہتا ہے کہ اسٹیٹ از اے کمیونٹی آف پرسن مور اور لیس نمبرس پرماننٹلی آکوپائنگ اے ڈیفینیٹ پورشن آف ٹیریٹری independent of external control and possessing an organized government to which a great body of inhabitants render habitual obedience. یعنی کہ ایک لوگوں کا اجتماع, آپ اسے لوگوں کا اجتماع کہیں گے, ٹھیک ہے. اگر آپ اس پر غور کریں, اس ڈیفینیشن پر غور کریں تو اس نے کہا کہ لوگوں کا اجتماع جو ایک مخصوص علاقے پر قابض ہو, یعنی کہ اس میں لوگ تو شامل ہیں ہی ہیں لیکن ساتھ ساتھ کیا کہ وہ ایک مخصوص علاقے پر قابض بھی ہوں اور جس کے اوپر کوئی اندرونی یا بیرونی دباؤ نہ ہو, یعنی کہ وہ اندرونی اور بیرونی طور پر ہر قسم کے دباؤ سے آزاد ہو, وہ کلی طور پر تمام اختیارات کا مالک ہو اور جہاں کے عوام کی عادتاً اس کی جو اطاعت ہے وہ عادتاً اس کی اطاعت کرتی ہو وہاں کی عوام, تو اسے ہم کہیں گے کہ وہ ایک ریاست ہے. یعنی کہ وہاں کے عوام جو ہے وہاں اس جو ریاست ہے اس کی اطاعت بھی کرتی ہوں, وہ ایک مخصوص علاقے پر قابض بھی ہو اور لوگوں کا اجتماع بھی موجود ہو, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ریاست ہے. اس کے علاوہ ارسطو نے جب اس کی تعریف کی تھی ریاست کی تو ارسطو نے کہا تھا کہ خاندان ریاست کنبوں اور دیہاتوں کا ایسا مجموعہ ہے جس کا مقصد مکمل اور خود کفیل زندگی کی تعمیر کرنا ہے. لیکن ارسطو کی ڈیفینیشن کو ہم مکمل نہیں مانتے ہیں کیونکہ ارسطو نے جب یہ ڈیفینیشن دی تھی اس وقت ریاستیں بہت چھوٹی تھیں اور اس نے بھی یونان کی شہری ریاستوں کو دیکھتے ہوئے اپنی یہ جو ہے وہ دی تھی. لیکن اب ریاستوں کا کانسیپٹ جو ہے وہ مکمل طور پر تبدیل ہو چکا ہے. اب جو ریاستیں ہیں ان کی حیثیت جو ہے اس میں تبدیلی آ چکی ہے, لیکن ریاست کے جو بنیادی عناصر ہیں وہ وہی ہیں جو پہلے تھے. کسی بھی ریاست میں 4 جو بیسک ایلیمنٹ ہیں, اگر کوئی بھی جگہ اس کو یہ پورا کرتی ہے تو وہ ایک ریاست کہلاتی ہے. اور وہ 4 بیسک ایلیمنٹس کون سے ہیں, انہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ ریاست کے بنیادی عناصر یا ایلیمنٹس ہیں. اس میں نمبر 1 آبادی ہے, پاپولیشن, سیکنڈ ٹیریٹری, تھرڈ گورنمنٹ اور فورتھ ون سوورینٹی. یہ 4 عناصر اگر پورے ہو جائیں تو پھر ریاست وجود میں آتی ہے. اس میں سب سے پہلا آبادی ہے. آبادی جو ہے کسی بھی ریاست کے لیے آبادی ہونا ضروری ہے. جنگلوں, بیابانوں, صحراؤں کو ہم ایک ریاست نہیں کہہ سکتے ہیں. آبادی کے لیے انسانوں کا ہونا ضروری ہے. اب آبادی کتنی ہو ایک ریاست کی, ظاہر سی بات ہے کہ کسی ریاست کی آبادی اس کے حساب سے ہوتی ہے. مثال کے طور پر یہ بات کہ دنیا میں بہت بڑی بڑی آبادی والی ریاستیں بھی موجود ہیں جیسے کہ انڈیا ہے, چائنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سان مرینو اور مناکو جیسی چھوٹی ریاستیں بھی موجود ہیں جن کی آبادی چند
ہنڈریڈز میں ہیں، چند سو میں ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چھوٹی آبادی والی ریاستیں جو ہیں وہ سروائیو نہیں کر سکتی ہیں۔ ارسطو کہتا تھا کہ آبادی جو ہے کسی بھی ریاست کی 10,000 ہونی چاہیے، اور افلاطون نے اس کے لیے 50-40 کی حد مقرر کی تھی۔ یہ حد بہت تھوڑی ہے، لیکن یہ حد اس دور کی شہری ریاستوں کو دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی ریاست کی آبادی اس کے وسائل کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر کسی ریاست کی آبادی اس کے وسائل کے مطابق نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ریاست جو ہے وہ کامیاب ہے۔ تو آبادی جو ہے بیسیکلی کسی بھی ریاست کی آبادی اس ریاست کے وسائل کے مطابق ہونی چاہیے۔ اس کے بعد علاقہ ہے۔ ڈیفینیٹلی ایک ریاست کے لیے علاقہ بھی ضروری ہے۔ علاقے سے مراد وہ جگہ جہاں پہ وہ لوگ آباد ہیں۔ اب علاقے میں صرف زمینی حصہ شامل نہیں ہے، بلکہ اس میں آپ کے سمندری حدود، اس میں آپ کی فضائی حدود، یہ سارا کچھ علاقے میں شامل ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علاقہ کتنا ہونا چاہیے کسی بھی ریاست کے لیے؟ مثالی ریاست کے لیے علاقے کی حدود کیا ہونی چاہیے؟ تو اس کے لیے بھی مختلف مفکرین جو ہیں، جو پولیٹیکل تھنکرز ہیں، انہوں نے اپنی اپنی رائے جو ہے اس کا اظہار کیا ہے۔ ارسطو کہتا تھا کہ کسی بھی ریاست کا علاقہ اتنا ہونا چاہیے کہ اس کے ایک حصے پر کھڑے ہو کر دوسرے حصے پر جو ہے آپ نگاہ ڈال سکیں۔ یہ نظریہ اس وقت باطل ہو گیا جب سکندر اعظم نے مقدونیہ کی ایک چھوٹی سی ریاست سے اٹھ کر پوری دنیا کو فتح کرنا شروع کر دیا، تو اس وقت پھر یہ کنسیڈر کیا جانے لگا کہ جتنی بڑی ریاست ہوگی اتنی ہی زیادہ وہ مضبوط ہوگی، اور کسی بھی ریاست کا چھوٹا ہونا گناہ تصور کیا جانے لگا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چھوٹی ریاستیں جو ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کر سکتی۔ اس کی مثال ویٹیکن سٹی ہے، جس کا جو رقبہ ہے چند سو مربع میٹر ہے، لیکن وہ دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑے علاقے والی ریاستیں بھی موجود ہیں، جس میں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں رشیا ہے، چائنا ہے، انڈیا ہے۔ یہ ان کا رقبہ بھی بہت بڑا ہے، خاص طور پر رشیا، جو کہ ڈس انٹیگریشن کے بعد بھی جس کا رقبہ کافی زیادہ ہے۔ اس کے بعد ہے حکومت۔ بیسیکلی ریاست کے نظام کو چلانے کے لیے آپ جو مشینری استعمال کرتے ہیں، مشینری سے مراد لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اسے ہم حکومت کہتے ہیں۔ حکومت جو ہے وہ 3 اس کے آرگنز ہوتے ہیں، ایگزیکٹو، جوڈیشری اینڈ لیجسلیچر۔ لیجسلیچر کا بیسیکلی کام جو ہے وہ قانون بنانا ہوتا ہے، اور یہ قوانین بناتی ہے ملک میں کسی بھی ریاست کے اندر جو بھی قوانین بناتی ہے وہ لیجسلیچر ہی بناتی ہے۔ اس کے بعد ایگزیکٹو ہے، انتظامی، جو بھی قانون مقررہ بناتی ہے اس کو نافذ کرنے کی ذمہ داری انتظامیہ کی ہوتی ہے۔ اس کے لیے اس میں مختلف شعبے قائم ہوتے ہیں، جس میں پولیس ہے، فوج ہے۔ ان کا کام ملک کے اندر امن و امان برقرار رکھنا ہے اور ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو مینٹین کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پہ آتی ہے جوڈیشری، جو کہ ریاست کا ایک اہم آرگن ہے۔ عدلیہ کا کام بیسیکلی عدل و انصاف فراہم کرنا ہے۔ جو قوانین مقننہ بناتی ہے اس کے اعتبار سے جو انتظامیہ ہے اور عدلیہ ہے، وہ ان قوانین کے مطابق لوگوں کو عدل و انصاف فراہم کرتی ہے۔ تو اگر یہ تینوں ادارے اپنے اپنے دائرۂ کار میں ٹھیک طریقے سے کام کریں گے تو ریاست جو ہے وہ کامیاب و کامران ہوگی اور خوشحالی کی طرف گامزن ہوگی۔ چوتھی جو چیز ہے وہ ہے سوورینٹی یا اقتدار اعلیٰ، سپریم پاور۔ ایک ایسا اختیار جس پر کوئی پابندی نہ ہو اسے ہم اقتدار اعلیٰ کہیں گے۔ تو کسی بھی ریاست کے لیے اقتدار اعلیٰ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر اقتدار اعلیٰ ہے تو ریاست ہے، اگر اقتدار اعلیٰ نہیں ہے تو ریاست ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی ریاست کسی دوسرے ملک پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی ریاست کے پاس اقتدار اعلیٰ نہیں رہا، تو اس لیے وہ جو دوسری ریاست ہوتی ہے وہ اقتدار اعلیٰ اس کے پاس چلا جاتا ہے، تو پہلی ریاست جو ہے اس کی جو ایگزسٹنس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ اقتدار اعلیٰ ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی ریاست کہلانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی ہے۔ جیسے کہ اگر آپ دیکھیں تو جب یہ سب کانٹیننٹ میں مسلمانوں کے پاس حکومت تو تھی، مسلمان اور ہندو مل کر ان کو انگریزوں نے حکومت دی ہوئی تھی، ان کے پاس علاقہ بھی تھا، ان کے پاس آبادی بھی تھی، لیکن ان کے پاس صرف اقتدار اعلیٰ نہیں تھا، سپریم پاور ان کے پاس نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ ایک ریاست الگ سے نہیں کہلا سکتے تھے۔ بعد میں 1947 میں جب یہ دونوں سپلٹ ہوئے، جب ان کو اقتدار اعلیٰ ملا تو دونوں الگ الگ ریاستیں جو ہیں وہ بن گئیں، اور اس طرح سے 2 آزاد مملکتیں یا ریاستیں وجود میں آئی ہیں۔ یہ اس کا بیسک کانسیپٹ ہے کہ کسی بھی ریاست کے لیے ان 4 عناصر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب سوورینٹی جو ہے اس کے 2 پہلو ہیں، انٹرنل سوورینٹی اور ایکسٹرنل سوورینٹی۔ انٹرنل سوورینٹی یا اندرونی اقتدار اعلیٰ سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی ریاست کے اندر اس پر کسی قسم کا ریاست پر کوئی دباؤ کسی کا نہ ہو، وہ اندرونی طور پر ہر قسم کے دباؤ سے آزاد اور خود مختار ہو۔
تو ہم کہیں گے کہ اس کے پاس اندرونی اقتدار اعلیٰ ہے. اور ایکسٹرنل سوورینٹی یا بیرونی اقتدار اعلیٰ، اس سے مراد یہ ہے کہ بیرونی طور پر بھی جو ریاست ہے وہ آزاد ہے، خود مختار ہے، اس پر بیرونی طرف سے کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا ہے، وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرنے میں آزاد ہے، وہ اپنی مرضی کے ریلیشنز بنانے میں آزاد ہے، اور اس کی ایک انڈیپینڈنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خارجہ پالیسی ہے. تو اگر وہ اندرونی اور بیرونی اقتدار اعلیٰ اس کے پاس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے بیسک ایلیمنٹس کو جو ریاست ہے وہ فلفل کرتی ہے، اور اس طرح سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اقتدار اعلیٰ موجود ہے اور وہ ریاست کہلانے کی حقدار ہے. تو جب یہ 4 عناصر پورے ہو جاتے ہیں، پرانے زمانے سے لے کر موجودہ دور تک ہر ریاست کے لیے یہ 4 بیسک ایلیمنٹس ہونے ضروری ہیں. اگر یہ 4 ایلیمنٹس ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست وہ جو خطہ ہے جہاں پہ لوگ بستے ہیں، جو کہ آزاد بھی ہیں، وہ ریاست کہلانے کے حقدار ہیں. اور یہ چیز جو ہے یہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے آج کی جدید ریاستوں میں. اگرچہ انٹرنیشنل لاء کے آنے سے، بین الاقوامی قانون کے آنے سے ریاست کی جو بیرونی اقتدار اعلیٰ ہے اس پر تھوڑا سا فرق پڑا ہے کہ ریاستوں کو بین الاقوامی قانون جو ہے اس کو ماننا پڑتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریاستیں جو ہیں اس پر بین الاقوامی قانون کو وہ ضرور مانے گی. یہ ان پر ان کی مرضی ہے کہ وہ اس کو مانے یا نہیں مانے. مورلی اور ایتھیکلی جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بین الاقوامی قانون کو ریاستیں اوبے کرتی ہیں تاکہ ایک خوشگوار قسم کا جو نظام ہے وہ قائم ہو. حقیقتاً جو ہے بین الاقوامی قانون جو ہے اس کی کوئی وقت نہیں ہے، ریاستیں بالکل آزاد ہیں کہ وہ اس قانون کو اوبے کریں یا نہ کریں. تھینک یو.